نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج درس تصوف میں علم کسب میں یعنی جو بھی انسان اپنی روزی رزق کمانے کے لیے جو ذریعہ معاش اختیار کرے اس کے کا علم حاصل کرنا کہ کیا میں کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا، کس کام کی اجازت ہے اور کس کام کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اسلام کا چیپٹر ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا ایک فقہ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس میں ان تمام مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ہمارا درس تصوف ہے اور صوفیہ کے لیے جو اس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے رزق حلال ضروری ہے، تو اس لیے سارے مسائل کو آپ احباب پڑھیں سیکھیں، اور پھر جو فقہی کتابیں ہیں ان میں یہ ساری تفصیل موجود ہیں، لیکن یہاں پر کچھ اس کے جو بنیادی اصول ہیں اگر انسان ان پرنسپلز کو سمجھ جائے اور غور و فکر کرے تو پھر فقہی جو ڈیٹیلز ہیں اس کی جو تفاصیل ہیں ان کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آتا ہے جی بیع و شراء، یعنی لینا دینا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے روزی کمانے کا جس کو ہم کہتے ہیں تجارت۔ چیزیں دی جاتی ہیں، بدلے میں کوئی چیزیں لی جاتی ہیں، لیکن یہ جو تجارت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ تجارت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے اگر 10 حصے کیے ہیں تو 10 میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے ہیں، اور میں نے گزشتہ درس میں اس کی اہمیت پر بات کر چکا ہوں۔ تو کیونکہ ایک ہے تجارت اور ایک ہے بیع و شراء۔ بیع و شراء کا تعلق تو ہر انسان کے ساتھ ہے، تجارت کا تعلق ہر انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ بیع اور شراء کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، کیوں روزانہ ہم کوئی انسان ٹیچر ہے، کوئی انسان انجینئر ہے، کوئی انسان امام و خطیب ہے، کوئی بھی ہے، شاپ پر جا کر کوئی نہ کوئی چیز خریدتا تو ہے نا، یعنی اس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے۔ تجارت کا تعلق ہر انسان کے ساتھ نہیں ہے، بیع و شراء کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چند ایک ٹرمنالوجی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھ لیں، تاکہ اس کے بعد جتنے بھی آگے جو موٹی موٹی باتیں میں عرض کروں گا ان کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو بیع و شراء کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کو اس کے مسائل کا علم نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے اور جو لوگ بزنس وغیرہ کرتے ہیں ان سے پوچھتے کہ بھائی تجھے پتہ ہے دین نے کیا کیا اصول ہے؟ تو اگر تو پتہ ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بغیر کسی نے شاپ کھول لی ہے، بزنس شروع کر دیا ہے اور اس کے اصولوں کا اور اس کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا، کیا چیز فروخت کر سکتا ہوں، کیا چیز خرید سکتا ہوں، کیسے خرید سکتا ہوں، کیسے نہیں خرید سکتا، یہ سارے معاملات کے علم نہ ہوتا آپ اس کو سنا دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے ویسے فرمایا کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے بغیر ہماری مارکیٹوں میں ہمارے بازاروں میں آ کر چیزیں نہ خریدے نہ فروخت کرے۔ خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے، اور خصوصاً تاجر حضرات پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا علم بھی حاصل کرے۔ یہ جو برطانیہ میں اور یورپی ملکوں میں یہ جو لائسنس سسٹم ہے نا، یہ اصل میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا یہ جاری کردہ ہے۔
آپ نے منع فرمایا تھا کوئی بھی آدمی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کا اس کو علم نہ ہو، پہلے علم حاصل کرے پھر آپ نظریہ معاش جو بھی اس نے حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کر لے۔ اب یہ یاد رکھیں اس کے 3 مین پلرز ہیں، یعنی بیع و شراء کے 3 مین ستون ہیں، یہ اس کے 3 مین پلر ہیں۔ ایک ہوتا ہے لینے والا، ایک ہوتا ہے چیز دینے والا، اور ایک ہوتی ہے چیز بذات خود، اور ایک ہوتی ہے ثمن، اس کے بدلے میں جو چیزیں لے دینے میں جو چیزیں ایک دوسرے کے تبادلہ ہوتا ہے نا، تو وہ چیزیں ہیں۔ تو معقود علیہ جس چیز کے اوپر عقد کیا گیا ہے ایک وہ ہے، ایک ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا۔ لینے اور دینے والے دونوں کو عاقدین کہتے ہیں۔ اور جس چیز پر بیع و شراء ہوئی ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے، اس کو معقود علیہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے یہ لفظ بیع، کہ وہ چاہے بول کر ہو چاہے وہ بولے بغیر بھی ہو، ایک معروف چیز ہوتا ہے، جیسے مجھے ایک آدمی دکاندار دکان کھولتا ہے تو ہر لفظ ہر مرتبہ تو نہیں کسی کو کہتا کہ یہ چیز میں نے تیرے ہاتھ بیچی ہے، یہ چیز میں نے تیرے ہاتھ بیچی ہے۔ اس کا دکان کھولنا ہی اس کے کہنے کے قائم مقام ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو پہلی چیز عاقدین، لینے والا دینے والا، دوسری چیز معقود علیہ، کیا لے رہا ہے کیا دے رہا ہے، اور تیسری چیز ہے لفظ بیع۔ ان کے بغیر یعنی یہ مین چیزیں ہیں۔ اب عاقدین کی پہلے بات کرتے ہیں، پھر معقود علیہ کی بات کرتے ہیں، اور پھر لفظ بیع کی بات کرتے ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ تو بھائی پہلے بات یہ ہے کہ 5 قسم کے لوگوں کو عقد کرنے کی اجازت نہیں، یعنی عاقدین نہ لینے کی اجازت ہے کسی کو، نہ دینے کی، چھوٹے موٹے معاملات مستثنا ہیں، لیکن کوئی بھی اہم قسم کی ٹرانزیکشن اور کوئی بھی کسی اہم قسم کا لینا دینا یعنی وہ جائز نہیں ہے۔ پہلا کیا ہے جی، نابالغ لڑکے، لڑکے سے مراد بچہ ہو یا بچی ہو، کوئی بھی چیز نہ وہ خرید فروخت کرنے کو، ان کو یہ جو نا چائلڈ لیبر کیا سمجھتے شاید یہ بھائی یہ اسلام میں بھی ہے کہ چائلڈ لیبر کا مطلب یہ ہے اسلام میں کہ ان کا کوئی کیا ہوا سودا یا ان کو چیز دی ہوئی چیزیں نہ دینے کی، اس لیے یہاں پر لکھا ہوتا بھائی ہم آپ کو پوچھ سکتے ہیں آپ کی ایج کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھنا اب تمام سٹورز پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنی ایج بتائیں آپ کو یہ چیز، حالانکہ تو یہ اسی لیے کہ یہ اسلام کا قانون بھی یہی ہے، پہلی قانون ہی یہی ہے کہ آیا چھوٹے بچوں کو کوئی چیز بیچنے کی اجازت ہے یا خریدنے کی اجازت ہے؟ تو پہلے یہ بھائی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انڈر ایج، نابالغ، اس کے لیے بلوغت کی عمر رکھی ہے اسلام نے، تو وہ نہ چیزیں بیچ سکتے ہیں نہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی موٹی جو چلو جو ٹافی لے لے، چاکلیٹ لے لے، یہ جو چھوٹی عام نارمل سی چیزیں ان کی ضرورت، اور وہ سمجھتا آدمی بھائی یہ اس کے والدین نے اس کو پیسہ دیا ہوگا، تو یہ تو جائز ہے بقدر ضرورت، لیکن بچہ پہلے نمبر پر۔ دوسرا دیوانہ، جو بھی آدمی جس کی عقل کام نہ کرے، پاگل ہو، تو پاگل کے ساتھ کسی بھی قسم کا لینے اور دینے کا معاملہ کرنا جائز نہیں۔ کوئی بھی چیز لے کر آئے اس سے لینے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ اس کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی معاملہ عاقدین، جو پاگل آدمی ہے، جو دیوانہ ہے، جس کا عقل کام نہیں کرتا، اس کو دونوں چیزیں منع ہے، وہ دے بھی نہیں سکتا لے بھی نہیں سکتا۔ اور چوتھی اور پانچویں چیز یہ تو
تو آج کے زمانے میں تقریباً ختم ہے، وہ ہے غلام۔ غلاموں کو نہ آپ چیز دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں جب تک کہ ان کے مالک کی اجازت نہ ہو۔ بہرحال یہ تو جو غلام کے دور ہی اب ختم ہو گیا، اس پر بات کرنے کی۔ اور 5ویں نمبر پر ہے نابینا انسان، جس کی آنکھیں نہ ہوں۔ تو جو نابینا انسان ہے اس سے کوئی چیز لینا بھی یا دینا بھی، یہ جب تک کہ انسان چھوٹی موٹے تو ہو سکتے لیکن اہم ٹرانزیکشن نہیں وہ کر سکتا، کیونکہ بھائی دھوکا ہے، وہ دھوکا کھا بھی سکتا ہے اور کوئی دوسرا اس کو دھوکا دے بھی سکتا ہے۔ تو اس کو دھوکے سے بچانے کے لیے اور نقصان سے بچانے کے لیے نابینا آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، کہ آنکھوں سے انسان دیکھے میں کیا چیز لے رہا ہوں یا کہ میں کیا چیز دے رہا ہوں۔ اچھا، اور تیسرے نمبر پر ایسا آدمی جو آدمی جس کا یہ اس کے علاوہ ہے کہ جس کا ٹوٹل مال حرام کا ہو، جس کا ٹوٹل مال حرام، بس سوائے حرام کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا سارے کا سارا مال اس نے چوری کا کیا ہوا ہے، اور آدمی کو پتہ یہ سارے کا سارا مال چوری کا ہے یا رشوت، یہ سارا اس کا مال ہے ہی رشوت کا ہے، تو کوئی ایسا آدمی جس کا مال چاہے وہ بیچنے والا ہو چاہے وہ خریدنے والا ہو، اگر وہ مال ٹوٹل سارے کا سارا حرام مال ہوا، تو حرام مال کے بدلے میں کوئی بھی چیز، ہاں جس کے کچھ آمدن حلال ہے کچھ آمدن حرام ہے، وہ ایک آگے انشاءاللہ کے مسائل آئیں گے، ان سے معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس کا مال ٹوٹل ہے ہی حرام ہے، جیسے میں نے ابھی اب مثال عرض کی، ایک آدمی کسی کہیں سے چوری کر کے لے آیا، تو یہ مال ہے ہی ٹوٹل حرام مال ہے، اور آدمی کو پتہ ہو کہ یہ چوری کا مال ہے، تو چوری کا مال خریدنا بھی ناجائز ہے اور چور کو یہ مال بیچنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح رشوت کے معاملات، اسی طرح باقی معاملات۔ اب یہ چیز ہے جی کہ جو نابینا انسان ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بینا آدمی ہے اور ان بینا آدمیوں میں یہ بچہ نہ ہو، تو اب وہ آدمی دیکھ کر اس کو بتائے، جو اس کا وکیل ہے، جو اس کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں نابینا آدمی کا لینا دینا جائز ہو جائے گا، جبکہ اس کو کوئی بتانے والا ہو۔ اور حرام کھانے والے جیسے چور ہیں، ظالم ہیں، سودی کاروبار ہے، شراب بیچنے والے، ڈاکو ہیں، یہ گانے بجانے والے ہیں، یہ جتنے یہ میوزک گانے بجانے والے، یہ جس آدمی کا صرف کاروبار ہے نا گانا بجانا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، تو ان کو چیزیں بیچنا بھی منع ہے، کیونکہ اس نے جو پیسہ کمایا وہ حرام طریقے سے کمایا۔ اسی طرح نوحہ کرنے والے، پیٹنے والے، یہ جو شیعہ حضرات پیٹتے ہیں، اور یہ لوگ کرائے پر لے کر، یہ کیا ویسے پیٹنا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ جو پروفیشنل لوگ، اب تو خیر نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک زمانے میں یہ لوگ تھے، کسی کے گھر میں ماتم ہو جاتے، عربوں میں تو یہ بہت تھی یہ چیزیں، کہ وہ ان کا کام ہی یہی تھا، عورتیں بھی مرد بھی، کسی کے گھر میں ماتم ہو جائے تو بس ان کا کام یہ تھا کہ ان کے گھر میں جا کر رونا ہے، پیٹنا ہے، تاکہ ان کو یہ طعنہ نہ دے کہ یار تیرا باپ مر گیا، تیری ماں مر گیا، تو ہمارے گھر میں کوئی رویا بھی نہیں ہے، تو ان کا کام ہی یہ تھا کہ یہ طعنہ دور کرنا، ہم نے جا کر تیرے مرنے پر رونا ہے۔ اسی طرح گانے بجانے والے، اسی طرح تقریباً اسی کے ضمن میں آ جائیں گے، یہ جو پروفیشنل نعت خوان ہیں نا، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے،
رسول اللہ صلی اللہ نہیں، وہ پڑھتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، شہرت کے لیے۔ یہ جو پروفیشنل قسم، بھائی نکاح نعت یہ کوئی اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، احسن ہے، انتہائی اچھی، پر اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کو پروفیشن نہ بنا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے یہ جو پروفیشنل وائزین ہیں، ایک وہ واعظ ہیں جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن آج کل بہت سارے یہ کہ جنہوں نے پروفیشن بنایا ہوا ہے، من گھڑت روایتیں سنا کر، اور بس لوگوں کو آپ نے سبحان اللہ، اور خاص کر کے یہ ذاکرین شیعوں کے ذاکر۔ اسی طرح بہت سے یہ ضعیف اور من گھڑت روایتیں سنا کر لوگوں کو جہاں اسلام کی باتیں بتانے والے، اس قسم کے لوگ۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینے والے، یہ بھی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں۔ چلو یہاں تو نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے، میں وہاں پر ایک بچے سے پوچھا، بیٹا آپ کے والد کا کام کیا ہے؟ جی میرا ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے کیا کام کرتا ہے؟ میرے والد جو ہے نا وکیل ہیں، اور انہوں نے جھوٹے گواہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، ہر کیس جیتتے ہیں۔ کیسے کہ وہ پروفیشنل گواہ ہوتے ہیں، اور جا کر جناب جج کے سامنے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور جج نے تو گواہی پر فیصلہ کرنا ہوتا، تو میرا باپ ہر کیس جیتا ہے۔ اسی طرح یہ وکیل ہیں جو اس قسم کے جھوٹے گواہ، جھوٹے ڈاکومنٹس، سب جھوٹ کے ذریعے کیس جیتنا، اور اسی طرح یہ جج حضرات ہیں جو رشوت لے کر فیصلے کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے مولوی بھی ہیں جو رشوت لے کر غلط فتوے دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اسی ضمن میں آتے ہیں۔ تو جو بھی حرام کی کمائی ہوگی، رشوت کھانے والا، اور اگر کوئی دوسرے کا، ایک ہے رشوت کھانے والا، اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے رشوت دینے والا۔ دینے والا اگر اپنے حق کے لیے رشوت دے گا تو وہ مجرم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ دوسرے کا حق مارنے کے لیے رشوت دے گا تو پھر وہ مجرم ہے۔ تو یہ سارے معاملات، ان کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں، ان کو چیز دینا بھی جائز نہیں ہے، ان سے کوئی چیز لینا بھی جائز نہیں۔ جب تک کہ انسان کو کم از کم جب تک تو یقین ہے، تو یقین کی حد تک جب پتہ ہے کہ اس کی کمائی صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ گانے بجانے والے، ان کا کام ہے گانا بجانا، اور کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے وہ، تو ان کو نہ کوئی چیز دینی جائز ہے، نہ کوئی چیز ان سے لینی جائز ہے۔ حرام کام کی یہ باطل ہے۔ ہاں، جو انسان، اسی طرح ایک انسان کی دکان ہے صرف شراب کی، شراب کے علاوہ کوئی چیز نہیں وہ فروخت کرتا، ایک چیز ہے صرف خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی گوشت نہیں بیچتا، تو بھائی ان تمام قسم کے لوگوں سے چیز دینا جائز نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ ہاں کسی کی آمدن ہے، اس کا ایک حصہ شراب کا بھی ہے، لیکن کچھ حصہ جائز بھی ہے، تو اس قسم کے معاملات میں پھر یہ جائز ہو جاتے ہیں، چونکہ اس کا حسن ظن ہی رکھنا چاہیے کہ میں جو لے رہا ہوں وہ اس کے اس حصے سے لے رہا ہوں کہ جو اس کا جائز طریقے سے میں اس کا معنی یہ نہیں کہ شراب پینا جائز ہے، لیکن جس کے مشتبہ آمدن ہو نا، کچھ اس کے حلال بھی اور کچھ حرام کی بھی ہو، تو ان لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے جائز ہوتے ہیں، لیکن جن کے معاملات ٹوٹل حرام کے ہوتے ہیں، حرام کے علاوہ ان کو کوئی ذریعہ معاشی نہیں ہے، یہی ان کا ذریعہ چوری کرنا اس کا ذریعہ ہے، ہیروئن بیچنا، ڈرگ جیسے آج کل ہیروئن بیچتے ہیں، جس کا کام ہی صرف ہیروئن بیچنا ہی ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی رشوت لینا ہے، کام ہی اس کا صرف ایک کام ہے سود کھانا، اس کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، جیسے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیے ہوتے ہیں، اونلی سود کھاتے، اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ تو ان تمام قسم کے لوگوں کے ساتھ علم ہوتے ہوئے، یاد رکھ لیں، علم ہوتے ہوئے، ایک آدمی جس کو علم ہی نہیں ہے
ایک آدمی نے یہاں سے چوری کی، اور آگے جا کر اس نے کسی شاپ سے کوئی چیز خرید لی، شاپ والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چوری کا مال پیسہ لے کر آیا ہے، تو وہ مجرم نہیں ہوگا، کیوں کہ علم ہو۔ ان تمام باتوں کا میں نے عرض کیا، جتنے بھی چیزیں ہیں جو خرید و فروخت حرام کام کے نہیں کر سکتے، یہ اس صورت میں ہے جب دونوں کو علم ہو۔ اگر علم نہیں ہے کسی کو تو پھر میں نے ابھی عرض کی، ایک آدمی کسی گھر سے پیسہ چوری کرتا ہے، آگے جا کر کسی دکان پر وہ کوئی چیز خرید لیتا ہے، اور دکاندار کو علم ہی نہیں کہ یہ جو پیسہ اس نے لے کر آیا ہے یہ چوری کا پیسہ ہے، تو وہ دکاندار مجرم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے علم ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ایک اپنا پیسہ جائز ہے لیکن وہ دکاندار کچھ حرام کام بھی کرتا ہے، تو چونکہ اس کا حرام کام بھی ہے لیکن ساتھ حلال بھی ہے، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو حلال کر رہا ہے نا جی، اس کا اگر حرام کا کچھ حصہ حرام ہے تو وہ مجرم ہے، بیچنے والا دکاندار مجرم ہے، وہاں سے کوئی حلال چیز خریدنا یہ جائز ہے۔ اب ہے کفار کے ساتھ تمام قسم کے لین دین جائز ہیں سوائے تین چیزوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، باقی کفار کو چیزیں بیچنا بھی جائز ہے، کفار سے چیزیں خریدنا بھی جائز ہے۔ ایک قرآن حکیم، نہ یہ فری دینا جائز ہے کسی کافر کو، نہ قیمتاً دینا جائز ہے۔ قرآن پاک فری دینا بھی کسی کافر کو جائز نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہاں جب کفار کے ساتھ اگر کہیں تمہیں لڑائی پڑ جائے تو وہاں ساتھ قرآن پاک لے کر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی کو خریدنا بیچنا کسی کافر کو فری ہو یا پیسے کے ذریعے ہو یہ جائز نہیں ہے، پہلے کہیں اسلام قبول کر، اس کے بعد اس کو دیا جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ تو بھائی یہ تبلیغ نہیں ہے، اللہ کے بندو پہلے دین کی بنیادی باتیں اس کو سمجھاؤ، قبول کرے تو فابہا، نہ قبول کرے تو قرآن پاک اس کو آج ہم تبلیغ کر دیں، یہ تبلیغ بالکل کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تم ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، یہ لوگ قرآن پاک کی بے ادبی کریں گے، یہ جتنے بھی ادبی کے معاملات ہوتے ہیں آخر کہیں سے تو وہ خریدتے ہیں نا۔ دوسری چیز یہ آج کے زمانے میں ختم ہو گیا، غلام لونڈی ہو مسلمان، غلام ہے لیکن مسلمان ہے، لونڈی ہے مسلمان ہے، اس کو کسی کافر کے ہاتھ بیچنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ زمانے ختم ہو گیا، اب اس لحاظ اس مسئلے پر کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے اسلحہ حربی کافر کو بیچنا۔ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے مسلمانوں کے ساتھ خلاف وہ جنگ کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ کرتا ہے، تو ایسے کافر کے ہاتھ ایسا اسلحہ اس کو فروخت کرنا کہ یہ خود کسی مسلمان کے خلاف استعمال ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تین چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام قسم کے معاملات کافروں سے کیے جا سکتے ہیں، وہ کافر چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے کوئی بھی ہے کسے باشد، کفار سے چیزیں خریدی بھی جا سکتی ہیں اور کفار کو چیزیں بیچی بھی جا سکتی ہیں۔ یہ تین کی اجازت نہیں ہے، باقی سب کی اجازت ہے۔ اور ایک ہے یہ بھی اسی قسم کے لوگوں میں آتا ہے، یہ جو اباہیہ، اور یہ آج کل بیماری بہت ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں، شراب بھی جائز ہے، ہر چیز کو وہ تقریباً جائز ہی سمجھتے ہیں۔ یہ لبرل طبقہ، یہ جو لبرل طبقہ ہے یہ انتہائی خطرناک طبقہ ہے، اور عموماً یہ لوگ کہنے کے تو صرف مسلمان ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، تو ان کے ساتھ بھی کوئی بڑا معاملہ کرنا درست نہیں ہوتا، ان کو اپنے شادی بیاہوں میں بلانا، معاملات ان کے ساتھ کرنا، اور ایسی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرنا جو کسی مسلمان یا اسلام کے خلاف وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔
اب ہے دوسری چیز ہے جی، یہ ہے بیچنے والا، خریدنے والا۔ دوسرا ہے آج کا ہے، بس اس کے بعد درس ختم کرتے ہیں، کون سا مال بیچا جا سکتا ہے اور کون سا مال بیچا نہیں جا سکتا۔ وہ تمام چیزیں جو اسلام نے حرام کی ہیں، مثلا ان میں سے بعض مستثنا بھی ہیں، مثلا کتوں کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے، سور، اور اسی طرح شراب، اور اسی طرح مردار جانور مر جائے، اسی طرح ان کی چربی، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کتا، سور، ہاتھی کی ہڈیاں، شراب، مردار اور ان کی چربی، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا چیز کہ جس میں منفعت نہ ہو، منفعت کوئی اس کا نفع نہیں ہے، جیسے کیڑے مکوڑے، سانپ ہے، بچھو ہیں، تو ان میں ان کی تجارت بھی منع ہے۔ البتہ جس چیز سے اگرچہ وہ حرام ہو لیکن اسے کوئی نفع اٹھایا جا سکے، مگر کتے ہیں، کتے بھی دو طرح کے ہیں، ایک قسم کے کتوں کی تجارت حرام ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کتا ہے جیسے پولیس والے کتے ہوتے ہیں، ٹرینڈ کتے ہوتے ہیں، اور یہ مفید کتے ہوتے ہیں، تو ان کا حکم الگ ہوگا۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بلی ہے، اور اسی طرح چیتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، اور اسی قسم کے بہت سی چیزیں ہیں، پرندے ہیں، جن کو پیٹس کہتے ہیں، اگرچہ وہ حرام ہو لیکن ان کی تجارت جائز ہوتی ہے، کنڈیشنز کے ساتھ جو اسلام نے شریعتیں ان چیزوں پر لگائی ہیں کہ یہ ان کو استعمال کیسے کریں۔ یہ جو مرغے ہیں، مرغا تو بالکل حلال ہے، لیکن لڑانے کے لیے جیسے ہمارے مرغوں کو لڑائی کراتے ہیں، تو یہ اگر کوئی سمجھا کہ اس کا کاروبار ہے لڑانا مرغوں کو، یا اسی طرح وہ منداری ہوتے ہیں جانوروں سے بڑی مشقت کر کے تو ان سے وہ استعمال کرتے ہیں، باندر کو استعمال کرتے ہیں، سانپوں کو استعمال کرتے ہیں، بکریوں کو استعمال کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، تو اس قسم کی چاہے وہ حلال بھی جانور ہوتا بھی اس کام کے لیے کہ جیسے وہ جانور کو تکلیف دے کر اس کو ٹرینڈ کر کے پھر اسے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنے، جیسے مداری وغیرہ کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ ان کو جانور دینا، مثلا بہت سے وہ کرتے ہیں، یا کتے، یہ مرغے لڑانے کے لیے کرتے ہیں، یا کتوں کو لڑانے کے لیے، کتوں کی لڑائی یہ مشہور ہے بھئی، یہ سب اسلام میں منع ہے، یہ حرام ہیں۔ اور اسی طرح تصاویر کی خرید و فروخت، پکچریں، اس کی تمام جو شکلیں ہیں جو کسی انسان یا جانور کی ہو، اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اس لیے جو لوگ ویڈیو وغیرہ کا کام کرتے ہیں نا، یا تصاویر کا، اللہ معاف فرمائے، تو یہ حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا